کچھ مہیلاؤں کے ذریعے 3 طلاق اور طلاق کے بعد گزارا بھتہ کو لے کر سپریم کورٹ جانے کے معاملے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ادھکتر مسلم مہیلائیں مسلم پرسنل لاء کے فیور میں ہیں۔ یہ بات کہی اسما زہرا، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر نے نیوز میکس سے بات کرتے ہوئے۔ ہمارے ساتھ اسما زہرا صاحبہ موجود ہیں جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ایگزیکٹو کی کمیٹی کی ممبر ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے جو پورا معاملہ چل رہا ہے ٹرپل طلاق کو لے کر، جس طرح سے ہنگامہ ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اس پر کیا رخ ہے، ان سے بات کریں گے۔ کیا کہنا ہے جس طرح سے یکساں سول کوڈ کی بات آ رہی ہے یا لاء کمیشن کے ذریعے جو جنرل اسمبلی کرایا جا رہا ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ مسلم پرسنل لاء مسلمانوں کا دستوری حق ہے اور مسلمان اپنی گزشتہ 60 سال سے جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے مسلم پرسنل لاء کے مطابق اپنے مسائل حل کرتے آئے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں سے جو موجودہ سرکار آئی ہے اس نے ایک کے بعد ایک ایسے کوششیں کیے ہیں کہ مائنورٹیز کے رائٹس کو کرٹیل کیا جائے، چھینا جائے۔ یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ بھی کریٹ کیا گیا اور اس کو ذریعہ بنا کر مسلم پرسنل لاء میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ جو لاء کمیشن کا کوشچنئر ہے اس کے بارے میں سارے مسلم آرگنائزیشنز، مسلم ریلیجس لیڈرز نے بیٹھ کر اس پر وچار کیا اور سب نے یہ طے کیا کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہم پر امپوز کیا جا رہا یہ ہمارا دستوری حق ہم سے چھیننے کی ایک کوشش ہے۔ لوگوں کے ذریعے کہا یہ جاتا ہے کہ ٹرپل طلاق میں عورتوں کے اوپر ایک طرح سے ظلم ہے، ٹرپل طلاق کا معاملہ۔ کیا کہنا ہے اس پر آپ کا؟ اور خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں اور عورتیں خود کورٹ جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں یکساں سول کوڈ کو لاگو کرنا ہے۔ دیکھیے 3 طلاق مسلم سماج کا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پہ مردوں کو طلاق کا حق ہے وہاں پر عورتوں کو خلا کا حق دیا گیا ہے اور مسلم پرسنل لاء میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ بہت ویل بیلنسڈ ہیں۔ اس طرح بتانا کہ 3 طلاق کی وجہ سے بہت زیادہ خواتین متاثر ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ ہائپ جو کریٹ کیا گیا صرف اور صرف ہمارے مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کے لیے کوشش کی گئی۔ پورے ملک ہندوستان کی 10 کروڑ مسلم خواتین اپنے مسلم پرسنل لاء کو بچانا چاہتی ہیں، سیو کرنا چاہتی ہیں، پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ اگر ہمارا پرسنل لاء ہم سے چھین لیا جائے گا تو ہماری بھی وہی حالت ہوگی جو دوسرے سماجوں میں ناریوں کی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے مسلم پرسنل لاء کو بتانا چاہتے ہیں، ہم حکومت کے سامنے اور ایون سپریم کورٹ میں اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی طریقے سے قوانین سے چھیڑ چھاڑ ہوگی تو وہ ہم پہ ظلم ہوگا۔ 3 طلاق ہمارے لیے ظلم نہیں ہے، ہمارے قوانین میں چھیڑ چھاڑ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ڈنڈورا یہ بھی پیٹا جا رہا ہے کہ بہت ساری خواتین ہیں، اگر کورٹ گئی ہیں، 4-5 خواتین ہیں جو کورٹ گئی ہیں، لیکن ان کے فیور میں ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اس پر پوری طرح سے پابندی لگے۔ دیکھیے ہمارا ملک آزاد ملک ہے، جن کو مسلم پرسنل لاء پہ عمل نہیں کرنا ہے ان کے لیے اسپیشل میرجز ایکٹ ہے۔ یہ بات کہنا کہ دھرم کو بدلو یہ سراسر غلط ہے۔ دھرم کو مانے یا نہ مانے، انڈیا فری کنٹری ہے، یہاں پر جو لوگ مسلم پرسنل لاء ماننا چاہتا ہے مانے، جس کو ہندو لاء ماننا ہے وہ ہندو مانے، جو دونوں قوانین نہیں ماننا چاہتا ہے تو ہمارے ملک میں لیو ان ریلیشن شپ کی بھی پوری اجازت ہے۔ اپنی چیز کو اس طرح پیش کرنا کہ پورے کے پورے دھرم کے جو دستور کا یعنی سمویدھان میں حق ہے اس کو چیلنج کرنا، یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان خواتین کو استعمال کیا گیا۔ They have become tools for the move of the present government۔ لاء کمیشن کے ذریعے جو یہ کرایا جا رہا ہے پورا، اس میں تمام مذاہب کے لوگوں سے رائے لی گئی ہے، تو اس کا کس طرح سے آپ مخالفت کریں گی اور کس طرح سے لوگوں کو جاگروک کریں گے؟ کیا روڈ میپ ہے آپ کا؟ ہندو لاء 1955 میں فریم کیا گیا اور اس کو آپ بار بار ایمنڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرسچنز میں ان کے ڈیورس کے لاز میں ریفارمز آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو مسلم پرسنل لاء ہے اس کے اسکرپچرل ٹیکسٹ میں بیس ہے۔ ہم نے نہیں بنایا یہ قانون اللہ کا ہے، یہ ہمارا ایمان اور ہماری آستھا کا مسئلہ ہے کہ قرآن میں یہ قانون ہے، حدیث میں یہ قانون ہے، ہم بس اس کو مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کو بچا رہے ہیں اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی سے روک رہے ہیں۔ تو ہمارے قانون میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، ہمارے قوانین کے ساتھ ہم کو دوسرے قوانین جوڑ کے نہیں دیے جا سکتے، یہ بات ہے۔ اس وجہ سے ہم لاء کمیشن کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے کوشچنئر کا یعنی مخالفت کرتے ہیں۔
شکریہ. یہ تھیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایگزیکٹو کی ممبر جو بتا رہی تھی کہ پوری طرح سے جو کرایا جا رہا ہے لا کمیشن کے ذریعے جنت سنگرے اس کی یہ پوری طرح سے مخالفت کریں گی کیونکہ یہ پوری طرح سے اسلامک قوانین کو مسلم پرسنل لا پر پوری طرح سے اٹیک ہے. نیوز میکس کے لیے دلی سے کیمرہ پرسن راجیش کے ساتھ شکیل احمد.